یہ جو وزیر اعظم صاحب کے ساتھ کل ایک اتحادیوں کی ملاقات ہوئی اور اس میں خبر یہ آئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ 9 کو اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی. آپ چونکہ اسپیکر نیشنل اسمبلی آپ یو آر دا بیسٹ پرسن ٹو رسپونڈ آن اٹ کہ کیا واقعتاً 9 اگست کو اسمبلی تحلیل ہو رہی ہے؟ پرائم منسٹر نے آپ کو کنوے کر دیا ہے؟ جی، پرائم منسٹر صاحب نے کل جو پارلیمنٹیرین کے اعزاز میں عشائیہ دیا اس میں انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے کہ 9 تاریخ کو جو ہے وہ اسمبلی کو ڈیزالو کرنا چاہتے ہیں، اور اگر 9 تاریخ کو اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے پھر 90 دن کے اندر انتخابات کا انعقاد ہونا لازمی ہے، جہاں تک دستور پاکستان کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہے. سینئر سیاستدان ہیں، سابق وزیر اعظم بھی آپ رہ چکے ہیں اور آپ اسپیکر کے عہدے پر بھی فائز ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے 90 روز میں انتخابات ہو پائیں گے یا جو خدشہ ہے کہ انتخابات ملتوی ہو سکتے ہیں، آپ کو بھی یہ لگ رہا ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تو کوئی جواز نظر نہیں آ رہا کہ کیوں ڈیلے ہوں گے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے پارٹی سربراہان جو ہیں وہ اس بات کا اعادہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ 90 دن کے اندر یا کانسٹیٹیوشن جو اجازت دیتا ہے اس لمٹ کی، اس کے اندر انتخابات ہونے چاہیے. تو ویسے بھی جب اسمبلی نے تحلیل ہو جانا ہے تو نیکسٹ سٹیپ یہی ہے کہ آپ ایک نئی اسمبلی کے لیے جو ہے وہ انتخابات کا انعقاد کریں اور نئے لوگ آئیں اور کاروبار سلطنت جو ہے وہ آگے بڑھے. انتخابات کے ملتوی ہونے کا سامان تو ظاہر ہے مردم شماری ہی فراہم کر سکتی ہے. کل مردم شماری کے حوالے سے وزیر اعظم نے CCI کا اجلاس بلا رکھا ہے اور اس میں یہی بات ہو رہی ہے کہ اگر مردم شماری اپروو ہو جاتی ہے پھر انتخابات ملتوی ہو جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مردم شماری والی بات ہے اس کا تو مجھے علم نہیں ہے کہ وہ کس حد تک اس پر کوئی سوچ بچار ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، لیکن ایک بات یہ ہے کہ مجھے جتنے بھی پارلیمانی لیڈرز ملے ہیں ان سب کا یہ خیال ہے کہ انتخابات وقت ہونے چاہیے، وقت پر ہونے چاہیے، صاف شفاف ہونے چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی چیز ہے جو ہماری جمہوریت کو تقویت دے گی. اگر ہم ڈیلے کریں گے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ راجہ صاحب، اگر کل CCI نئی مردم شماری کو اپروو کر دیتی ہے اور نئی مردم شماری پر ہی انتخابات ہوتے ہیں تو پھر حلقہ بندیاں ہوں گے، ایک لمبا پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا. اس پر تو پھر لگتا نہیں ہے کہ پھر ایک آئینی ترمیم کی ضرورت بھی ہوگی. پھر تو نہیں لگتا کہ انتخابات ٹائم پہ ہو سکیں، یہ تو بڑا ٹائم لگے گا اس میں. پھر یہ بھی آج کل بحث ہے، میں بھی اخبارات میں بھی پڑھ رہا تھا، آپ کے پروگرام میں بھی میں دیکھ رہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ساری جماعتوں کے سربراہان جو ہیں وہ اس پہ ان کی میٹنگ ہو اور وہ دیکھیں کہ وہ کون کس کو کنونس کرتا ہے. لیکن جو میری جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی، وہ تو بڑی سختی سے اس بات پر قائم ہے کہ انتخابات میں کسی قسم کی ڈیلے نہیں ہونی چاہیے، تاخیر نہیں ہونی چاہیے. جو تاریخ بھی بنتی ہے کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے اس پر انتخابات ہوں. لیکن سر کئی حکومتی وزراء پہلے تو کہتے رہے، ببانگ دہل کہتے رہے کہ انتخابات جو ہیں وہ پرانی مردم شماری پر ہوں گے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے. حاج آصف نے ہمارے پروگرام میں بات کی، خرم دستگیر صاحب ہمارے پروگرام میں بات کر چکے ہیں. آپ کی پارٹی کو بھی شاید پہلے یہی کنوے ہوا ہوگا، لیکن اب وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نئی مردم شماری کے اوپر انتخابات ہوں گے. اگر نئی مردم شماری پہ انتخابات ہوتے ہیں اس کے بعد پھر حلقہ بندیوں پہ 5 سے 6 مہینے تو لگ ہی جانا، یعنی انتخابات پھر مارچ اپریل پر پھر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات ہوئی ہے، پرائم منسٹر صاحب نے کسی انٹرویو میں یہ بات کی ہے تو کہ بھئی نئی جو اگر آبادی بڑھ جائے تو پھر ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ اگر سینسس کر لیتے ہیں تو پھر نئی حلقہ بندیاں ہوں اور نئے جو ہیں وہ اس کے لیے تیاریاں ہوں، ساری پاپولیشن کو اس کے اندر ووٹ دینے کا حق بھی حاصل ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بہتر تو یہ ہوتا کہ اس بات کو بہت عرصہ پہلے ہو جاتی. اب میں سمجھتا ہوں کہ انتخابات سر پر آ گئے اور سب لوگوں کا، میں تو دیکھا ہے کہ PMLN کے بھی کچھ ممبران نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ بات کی ہے کہ وقت پر ہونے چاہیے. اور جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب تو واشگاف الفاظ سے یہ کہتے ہیں کہ انتخابات کا انعقاد جو ہے وہ بر وقت اور کانسٹیٹیوشنل لمٹ کے. لیکن راجہ صاحب، مردم شماری کو اگر کل کے اجلاس میں اپروو کر دیا جاتا ہے، حلقہ بندیوں کے پروسیس میں پڑ جاتے ہیں تو پھر تو الیکشن نہیں ہو سکیں گے 90 روز کے اندر. یہ معاملہ تو پھر آگے جائے گا ہی جائے گا ہر صورت میں. پھر تو ڈیلے ہونے کا خدشہ ہے. اگر آپ نئی مردم شماری پہ جائیں گے، اس میں آپ کی پاپولیشن بڑی ہے، کئی جگہ کم ہوئی ہے،
پھر آپ کو اس کی ڈیلیمیٹیشن کرنی ہے تو اس کے لیے تو وقت درکار ہوگا. ہاں کہ اگر آپ کوئی ایسا انداز اپنائیں کہ فوری طور پر کر لیں, چند ہفتوں میں آپ اپنا مکمل کر لیں کام, یا 2 مہینے میں کر لیں یا 3 مہینے میں کر لیں, تو ورنہ تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ تو ہے, اس کو بڑا سیریسلی دیکھنا چاہیے. بس اب یہ بتائیں کہ آپ چونکہ اسپیکر نیشنل اسمبلی ہیں, پچھلے چند دنوں میں 54 بل پاس ہو گئے قومی اسمبلی سے, یعنی تھوک کے حساب سے ایک کے بعد ایک بل پاس ہو رہا ہے, اور جن میں کچھ متنازع قانون سازی بھی شامل ہے. اس میں پرٹیکولرلی اگر ہم بات کریں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں ترامیم کی, اس میں آپ نے ایجنسیوں کو بے پناہ اختیارات دے دیے ہیں. کل کو آپ کس طرح جسٹیفائی کریں گے اس معاملے کو, اگر آپ کی پارٹی کا کوئی بندہ اگر اس میں آ جاتا ہے, زد میں آ جاتا ہے اس قانون کی, یا کوئی بھی عام شہری آتا ہے, جواب دہی تو آپ سے نہیں ہے. آپ ہی کی پارٹی کے رضا ربانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کو راجواڑہ بنا دیا گیا ہے. سر آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک اسمبلی کا تعلق ہے, اس میں بنیادی طور پر یہ ہے کہ 2 قسم کی بزنسز ہوتی ہیں. ایک بزنس جو ہے کہ جو حکومتی بزنس ہوتا ہے, حکومتی بزنس جو آتا ہے وہ اس میں پریزنٹ ہوتا ہے, اس کے بعد فیصلہ جو ہے وہ تو اکثریت رائے سے ہی کرنا پڑتا ہے. اسپیکر کے پاس اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس بل کو روک دے. تیسری بات جو ہے وہ پرائیویٹ ممبر ڈے ہے. اب 2 قسم کی جو ہے نا وہ ہوئی ہے. ایک جو تھا کہ پچھلے دنوں میں یونیورسٹیز بڑی آئی اور وہ ممبران جو تھے وہ بل پیش کرتے تھے, اور وہ اس میں 2 قسم کے حوالے تھے. تو ہم تو حکومت سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کو اگر کوئی اس پہ آبجیکشن ہے, آپ اس کو اپوز کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو جو اس وقت موجود تھے ان کے پارلیمانی سیکریٹری صاحب, انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو اس کو اپوز نہیں کرتے کہ اسمبلیاں بنائیں, ساری یونیورسٹیاں قائم ہوں, لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جو بھی یونیورسٹی بنے وہ جو کوڈل فارمیلٹی HEC کی یا جو اس کا سٹینڈرڈ ہے, اس کی جو ضروریات ہیں, پری ریکوزٹ ہے, وہ پورے کیے بغیر یہ شروع نہیں کر سکتے. لیکن رائے صاحب, میرا پرٹیکولرلی آپ سے سوال تھا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے, آپ بطور اسپیکر مطمئن ہیں کہ یہ ٹھیک ترامیم اس قانون کے اندر ہوئی ہے؟ دیکھیں جی, انلیس کہ اس کے اوپر کوئی سیویلین کو آپ جو ہے, کیونکہ جو لا منسٹر صاحب نے تو انہوں نے بڑے فاشکاف الفاظ میں پڑھ کر وہ پورے اس کے کہا کہ اس کا اطلاق جو ہے وہ صرف آرمڈ فورسز کے لوگوں پر ہی ہوگا. اور دوسرا یہ ہے جی کہ ملک کی سیکیورٹی جو ہے نا وہ ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہے. سچی بات تو یہ ہے, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیٹ از دی پرائم ڈیوٹی آف دی گورنمنٹ کہ وہ اپنی نیشنل سیکیورٹی کو جو ہے نا وہ مضبوط کرے. اور جن حالات میں ہم گزر رہے ہیں, جو پاکستان گزر رہا ہے, ہمارے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, جن خطرات سے ہم 2-4 ہیں, اس میں جس وقت آپ نیشنل سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس کی ایک اہمیت ہے, اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. اب یہ کہنا کہ یہ بل جو ہے یہ کسی سیویلین کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے. اب دیکھیں نا, اب دوائی ایک بنائی جاتی ہے تو وہ تو ایک بیماری کے لیے بنائی جاتی ہے. اگر آدمی کہے کہ نہیں اس کو غلط استعمال کیا جا سکتا ہے, یا کوئی جہاز ہم بناتے ہیں سواریوں کے لیے, اسے بم بھی کرائے جا سکتے ہیں, تو وہ تو پھر استعمال کرنے کی بات ہے نا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, اچھائی کو اچھائی رہنے دیں یا اچھائی کو برائی میں تبدیلی کر دیں. لیکن جو لوگ پاکستان کی سالمیت کے خلاف باتیں کرتے ہیں, جو پاکستان کی جو ہماری جو سیکرٹ معاملات ہیں, سینسٹیو معاملات ہیں, ہم آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کون کس چیز کے پیچھے پڑا ہوا ہے, تو اس کو اگر ہم پروٹیکٹ کرنے کے لیے قانون سازی بھی نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ملک کے ساتھ ایک زیادتی ہو جائے گی. باقی رہا سوال یہ کہ پولیٹیکل پوائنٹس کریں گا تو وہ تو آپ کوئی بھی قانون سازی کر لیں, اس کا کوئی نہ کوئی پہلو تو نکل آئے گا کسی نہ کسی کے لیے کہ اس پر اعتراض کر رائے صاحب, نیشنل سیکیورٹی بالکل مقدم ہے, مقدم ہونی بھی چاہیے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایجنسیوں کو بالکل بے لگام کر دیا جائے, بے پناہ اختیارات دے دیے جائیں, سویپنگ پاورز دے دی جائیں کسی بھی شہری کو ڈیٹین کرنے کی, اس کے خلاف تحقیقات, یا یعنی کہ جو غیر قانونی مینز ہیں اس کی ریکارڈنگ کریں, وہ ٹیپ کریں, وہ اجازت دے دی جائے. دوسرا سر, یہ معاملہ پوائنٹ سکورنگ کا نہیں ہے, سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا نہیں ہے. ہماری سول سوسائٹی, ہمارے انسانی حقوق کی تنظیمیں, میڈیا, وکلا برادری, تمام اس پہ بڑا اسٹرانگ انہوں نے ریاکشن دیا ہے کہ یہ ٹھیک بل پاس نہیں ہوا. آپ نے بلینکٹ اختیارات دے دیے ایجنسیز کو. دیکھیں ابھی اگر یہاں سے ایک اس سے اچھا دوسرے ہاؤس میں پھر اس پہ ڈیبیٹ ہوگی, ڈسکشن ہوگی, دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا رزلٹ آتا ہے. کوئی امینڈمنٹس لانا چاہتا ہے تو لا سکتا ہے, تو ایک طریقہ کار ہے نا جی. لیکن سرے سے یہ دیکھیں, اب ایک تو یہ ہو گیا ہے کہ ہمارا ایک معاشرتی پرابلم بھی ہو گیا ہے. ہم ہر چیز کو ایک شک کی نظر سے ضرور دیکھتے ہیں, اس میں بھی شامل ہوں. کوئی چیز ہمارے سامنے آئے تو ہم کہتے ہیں نہیں اس کے پیچھے تو کوئی سازش ہے, کوئی بات ہے, کوئی فلاں ہے, کوئی نمکان, وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو 2 چیزوں پر تو آپ کو بہرحال نظر رکھنی ہے, اپنے ملک کی سیکیورٹی کے اوپر کہ اس کو کوئی خطرات لاحق نہ ہوں, اندرونی طور پر بھی اور بیرونی طور پر بھی.
جب تک یہ ہم اس کو فول پروف نہیں بنا سکتے، یہاں اگر کوئی لوپ ہول ہمارے قانون میں ہے تو اس کے لیے پھر کیا کرنا چاہیے، پھر اس کا انداز بتا دینا چاہیے۔